بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج موضوع گفتگو بہت بڑے بزرگ جن کا شمار 7ویں صدی ہجری کے مجددین اسلام میں ہوتا ہے، اور وہ ہیں حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے حوالے سے کہ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ اور احیاء اسلام، یہ ٹاپک ہے۔ حضرت کی ولادت کروڑ ضلع لیہ میں 578 ہجری 27 رمضان المبارک شب جمعہ کو ہوئی۔ جیسا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے بھی رمضان مبارک میں اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا تھا، حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ نے بھی رمضان المبارک کے دنوں میں اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہ پیا، اور یہ آپ کی پیدائشی کرامت اور پیدائشی ولی اللہ ہونے کی نشانی ہے۔ آپ قریشی النسل تھے۔ 12 برس کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا، اور اس کے بعد علم دین کے لیے پیدل سفر کرتے ہوئے اس 7ویں صدی ہجری میں خراسان، بلخ، بخارا، بغداد اور مدینہ منورہ پہنچے۔ یعنی ان مقامات پر آپ علم حاصل کرتے رہے، اور ان مدارس میں آپ نے اس وقت کے تمام علوم و فنون حاصل کیے۔ مدینہ منورہ میں 5 سال رہ کر حدیث رسول خود بھی پڑھی اور پڑھائی۔ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد مدینہ منورہ پھر آئے، پھر بیت المقدس تشریف لے گئے، جہاں انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات مقدسہ پر حاضری دی، اور پھر سیاحت کرتے ہوئے بغداد شریف پہنچے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نشد، کہ جب تک کسی مرد کامل کی بیعت نہ کی جائے اور اس کی غلامی اختیار نہ کی جائے، ولایت میں کمال کا مرتبہ حاصل کبھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ بغداد شریف میں اس وقت کے غوث العالمین شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ علیہ رحمہ نے دور سے دیکھتے ہی فرمایا، سفید باز آ گیا ہے، یہ میرے سلسلہ کا آفتاب ہوگا۔ ان کی نگاہ بصیرت نے انہیں پہچان لیا اور فرمایا کہ سلسلہ سہروردیہ کی وسعت انہی کے دم سے ہوگی۔ آپ نے اپنی ادب سے گردن جھکا دی، اور حضرت شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ نے آپ کو بیعت فرمایا۔ آپ کی روحانیت کا اور کمال کا اور علمی پرواز اور پاک طبیعت کی عظمت کا یہ منہ بولتا ثبوت تھا کہ مرشد کامل نے صرف 17 دن ہی میں باطنی علوم سے مالا مال فرما کر آپ کو خلافت عطا فرماتے ہوئے وہ مخصوص لباس پہنا دیا جو خواب میں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا۔ اور حضرت شیخ نے آپ کو حکم دیا کہ ملتان پہنچ کر خلق خدا کی ہدایت اور دین کی تبلیغ میں مصروف ہو جاؤ۔ آپ 36 سال کی عمر میں ملتان پہنچے، اور آپ کا حوصلہ بلند تھا، پوری قوت سے دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور تھوڑے ہی عرصہ میں ملتان کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ مسجد، مدرسہ، خانقاہ، لنگر خانہ کی خوبصورت عمارات تیار ہو گئیں، اور بہت جلد آپ کا مدرسہ عالیہ
اس وقت کی سرزمین ہندوستان کی عظیم یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا، جس میں تمام علوم و فنون کی تعلیم دی جاتی، اور اس جامعہ میں ایشیا، عراق، شام اور سرزمین حجاز یعنی مکہ اور مدینہ وہاں سے طلباء آتے اور وہ علم حاصل کرتے، اور جن کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہو چکی۔ تو یہ ہزاروں طلباء آپ کے اس جامعہ میں علم حاصل کیا کرتے، اور طلباء کی روحانی اخلاقی تربیت کا مکمل نظام تھا، اور اس روحانی خانقاہ میں چین، ترکی، ترکستان، خراسان، شام اور مصر سے معرفت کے طالبان آتے اور روحانیت سے مالا مال ہوتے۔ آپ کی سخاوت بہت مشہور ہوئی، آپ کا دسترخوان غرباء کے لیے بہت بڑا وسیع تھا، لاکھوں اللہ کی مخلوق یعنی لاکھوں بندگان خدا آپ کے دسترخوان سے مفت کھانا کھاتے اور سکون کی زندگی گزارتے، اور اس دور کا ملتان آج کے کلکتہ اور بمبئی شہر کا مقابلہ کرتا تھا۔ آپ کی سخاوت اور عطا کی یہ حالت تھی کہ ڈھونڈنے سے بھی کوئی غریب نہیں ملتا تھا، اور اس طرح آپ کے دور میں معاشرتی اور معاشی ترقی خوشحالی کی انتہا پر تھی۔ آپ نے اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے ہزاروں نہیں لاکھوں غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 94 برس تھی۔ وصال کے وقت آپ حجرے میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے ایک بند لفافہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ بس خط کو پڑھتے ہی زبان سے اللہ فرمایا اور آواز بلند ہوئی، دوست بدوست رسید، کہ دوست دوست کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اس طرح آپ کا وصال ہوا۔ یہ موجودہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی BZU صدیوں بعد حضرت کی یاد تازہ کر رہی ہے۔ اسی کو اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا، ہو اگر خود گر خود نگر خود گیر خودی، اللہ اکبر، ہو اگر خود گر خود نگر خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ ان اولیاء کا باہمی تعلق کیا ہوتا ہے؟ جس وقت حضرت کا وصال ملتان میں ہوا، پاک پتن اور ملتان میں کافی ڈسٹنس ہے، فاصلہ ہے۔ آپ کا جب وہاں ملتان میں وصال ہوا، حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن میں بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر بعد جب ہوش آیا تو فرمایا میرے بھائی حضرت غوث دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ان اولیاء اللہ کی باہمی وہ محبت ہے جس کا سورہ زخرف میں قرآن نے فرمایا، ہم کسی کے فوتگی کی جب خبر سنتے ہیں شاید ہمیں تو اتنا دکھ کہاں ہو سکتا ہے۔ یہ ان مردان حق کی باہمی ایک محبت تھی، اللہ رسول کے تعلق کی وجہ سے اولیاء سے محبت تھی، جس کا قرآن میں اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن جانی دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، مگر اولیاء کاملین متقین جو ہیں وہ یہاں بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہاں بھی دوست ہوں گے۔ اسی لیے مالک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور انہی سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور حضور کا ارشاد ہے المرء مع من احب، انسان اسی شخص کے ساتھ ہوتا ہے اور ہوگا جس سے وہ محبت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہی مردان حق کی ہم سب کو محبت اور ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔